بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدعوة جنة إبراهيم وبشارة عيسى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش کو لے کر تعبانیاں بزم کون و مقام میں سجایا گیا. قابل صدر احترام اور میرے عزیز منفکر دوستوں اور طلباء کرام، آج یہ محفل میلاد سیرت و برکات کا یہ برکت مجلس آپ اور ہمارے درمیان جو منعقد ہوا ہے، اس کا صرف یہ مقصد نہیں کہ صرف آج کے دن ہی کے لیے ہم نے سن لیا اور آئندہ سے ہم نے چھوڑ لیا. میلاد کا مقصد کیا ہے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میلاد کا مقصد ہے آقا کے ہر بات کو اپنا کر اپنی زندگی بسر کرنا. میلاد کا مقصد ہے آقا کی سیرت کو اپنانا. میلاد کا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انداز کو اپنے دل میں بسانا. یہ میلاد ہے. ہمارے آقا وہ ہیں جس کے آنے سے پہلے ہی زمانے میں روشنی پھیلی ہوئی ہے. ہمارے آقا وہ ہیں آدم صفی اللہ جس کا تذکرہ کرے وہ میرا آقا ہے. نوح نجی اللہ جس کا تذکرہ کرے وہ میرا آقا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں جس کا تذکرہ ہو وہ میرے آقا ہے. جس کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ کے توریت کے ورقوں میں منذکر ہو وہ میرا آقا ہے. جس کا تذکرہ زبور کے ورقوں میں موجود ہو وہ میرا آقا ہے. جس کا تذکرہ انجیل کے اصحاف میں ہو وہ میرا آقا ہے. حضور کے آنے سے پہلے زمانے میں روشنی پھیلی ہوئی ہے. ذرا توجہ کرنا کہ زمانہ یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ستارہ کب طلوع ہوگا جس کے ستارے سے زمانہ روشن ہوگا. آسمان اس انداز میں دیکھ رہی ہے وہ ستارہ کب طلوع ہوگا جس کے ستارے سے مجھے بلندی ملی ہے. زمین یہ سوچ رہی ہے وہ ستارہ کب پیدا ہوگا جس ستارے کی وجہ سے مجھے بچھونا بنایا گیا. جبریں دیکھ رہی ہے کہ وہ ستارہ کب طلوع ہوگا جس ستارے کی وجہ سے مجھے مضبوطی ملی ہے. اور دنیا جہاں میں ہواؤں کی لہر یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ستارہ کب آئے گا جس وجہ سے مجھے روانگی ملی ہے. سمندریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ ستارہ کب طلوع ہوگا جس ستارے کی وجہ سے ہمیں گہرائی ملی ہے. آدم صفی اللہ بھی سوچ رہا ہے کہ وہ ستارہ کب طلوع ہوگا جس کی وجہ سے صفی اللہ بنایا گیا. نوح نجی اللہ سوچ رہا ہے کہ وہ ستارہ کب طلوع ہوگا جس کی وجہ سے مجھے نجی اللہ کا لقب ملا. موسیٰ کلیم اللہ بھی سوچ رہا ہے کہ وہ ستارہ کب طلوع ہوگا کہ جس کی وجہ سے مجھے کلیم اللہ کا لقب ملا. حضرت اسماعیل بھی سوچ رہا ہے کہ وہ ستارہ کب طلوع ہوگا جس کی وجہ سے مجھے سبیح اللہ کا لقب ملا. ابراہیم بھی سوچ رہا ہے کہ وہ ستارہ کب طلوع ہوگا جس کی وجہ سے مجھے خلیل اللہ کا لقب ملا. اور سوالات نبی یہ سوچ رہی ہے جس کی وجہ سے دنیا جہاں کو بنایا گیا. اللہ نے خود فرمایا لولا لما خلقت الافلاک کہ میرے آقا آپ نہ ہوتے آسمانوں کو بلندی نہ ملتی. اور میرے آقا آپ نہ ہوتے زمین کو بچھونا نہ ملاتا. میرے آقا آپ نہ ہوتے تو ہواؤں کو روانگی نہ ملتی. میرے آقا آپ نہ ہوتے ستاروں کو چمک نہیں ملتا. میرے آقا آپ نہ ہوتے تو چاند کی نہ روشنی نہیں ملتی. میرے آقا آپ نہ ہوتے تو ستاروں کی یہ چمچماہٹ نہیں ہوتی. میرے آقا آپ نہ ہوتے سمندروں کو گہرائی نہیں ہوتا. لولا لما خلقت الافلاک آخر میں یہ کہوں تو اور اچھا ہوتا. اللہ
اللہ نے خود اپنے اشان میں بول اٹھا، میرے آقا آپ نہ ہوتے تو میں اپنے خدائی کو ظاہر نہیں کرتا۔ ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کرنا، حضور کے آنے سے پہلے ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ذرا توجہ کرنا، اللہ کریم فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ حضور کے آنے سے پہلے 10 سال پہلے اصحاب فیل کا واقعہ آیا ہے۔ ابرہہ یمن سے سفر کر کے جب مکے کی دھرتی پہ پہنچا، یمن سے سفر کر کے جب مکے کی دھرتی پہ پہنچا، دیکھ رہا ہے کہ مکے کے اندر کعبۃ اللہ کی طواف کی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ کو پوجا جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کے چوکھٹ میں لے کر اس میں دعائیں مانگی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کعبۃ اللہ کو چوما جا رہا ہے۔ ابرہہ نے سوچا یہ کیوں ہو رہا ہے، اس طرح تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ابرہہ نے ایک گرجا گھر بنایا، بہت اسے سجایا، گرجا گھر بنایا، جواہرات سے سجایا، گرجا گھر بنایا، سونے کے برق لگائے، گرجا گھر بنایا، چاندی کے اوراق چڑھائے، گرجا گھر بنایا، اس میں بہت سی چیزیں رکھ دیے، انوارات سے سجا دیا، بہت سا خوبصورت بنا دیا اور لوگوں سے اعلان کر دیا کہ میرے گرجا گھر کی بھی عبادت کرو، میرے گرجا گھر کی بھی پوجا کرو، میرے گرجا گھر کی بھی زیارت کرو۔ اوہو کعبہ کے مقابلے میں تیرا گرجا گھر کا کیا حیثیت ہے، کعبے کے مقابلے میں تیرے گرجا گھر کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں نے طواف تو اپنے جگہ پہ، لوگوں نے زیارت تو اپنے جگہ پہ، لوگوں نے چومنے کی اپنی جگہ پہ، رات کو ایک چھوٹا سا بچہ جا کر اس کے گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا، پاخانہ کر دیا۔ صبح کر اس نے دیکھا گندگی پڑی ہوئی ہے، گرجا گھر بھرا ہوا ہے، عجیب سی گرجا گھر بن چکی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کہا اس کعبہ کی وجہ سے میرے گرجا گھر کی بےعزتی ہوئی، اس کعبہ کی وجہ سے میرے گرجا گھر کی جو حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں اس گرجا گھر کو توڑنا چاہتا ہوں، میں اس گرجا گھر کو گرانا چاہتا ہوں، میں کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتا ہوں، میں کعبۃ اللہ کو مسمار نعوذ باللہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھیوں کی بہت سی ہی جب تیار کر دی۔ میرے حضور کے آنے سے پہلے ایک عجیب سا موضوع پیش آیا، توجہ کرنا۔ ابرہہ نے ہاتھیاں تیار کر دی، رستے سے آ رہے تھے تو ایک باغ تھا، اس باغ میں حضرت خواجہ عبدالمطلب کے اونٹ چل رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ اس نے کہا جس کعبہ کی مددگار، جس کعبہ کی خدمتگار، جس کعبہ کی صفائی کرنے والے حضرت خواجہ عبدالمطلب کے اونٹ تھے۔ نے کیا کیا؟ ان تمام اونٹوں کو قبضے میں کیا اور کہا کہ عبدالمطلب سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے آ کر ملے۔ حضرت خواجہ عبدالمطلب کو معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو قبضہ کیا ہے، ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو اپنے گرفت میں کیا ہے۔ حضرت خواجہ عبدالمطلب ابرہہ کی مجلس میں آتے ہیں، ابرہہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ کے نور پیشانی میں حضرت نور محمد کا نور جلوہ ہے، حضرت خواجہ کے چہرے میں نور نبوت چمک اٹھی ہے، حضرت خواجہ کے چہرے میں محمد کا نور ہے۔ حضرت خواجہ جب آتے ہیں ابرہہ کے چہرے پہ، ابرہہ کے آنکھوں میں، ابرہہ کے سوچوں میں، ابرہہ کے دل میں جب حضرت خواجہ کے چہرے کا نور چمک اٹھا، ابرہہ اپنے تخت سے نیچے گرا اور اٹھا، بار بار گرا، اٹھا، بار بار گرا اور خواجہ سے ملا اور کہا کہ اتنا معزز چہرہ کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ کون ہے؟ حضرت خواجہ نے کہا جس کے متلازم، جس کے طلبگار تھے وہی میں ہوں، یعنی خواجہ عبدالمطلب میں ہی، مجھے ہی کہتے ہیں عبدالمطلب۔ حضرت خواجہ نے ان سے ملا تو حضرت خواجہ عبدالمطلب کھڑے تھے۔ ابرہہ کہنے لگا میں کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میں کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، اعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت خواجہ مسکرا اٹھے، یہ گھر جس کا ہے، یہ گھر جس کا ہے وہی کرے گا حفاظت، یہ گھر جس کا ہے وہی کرے گا حفاظت جس نے دونوں جہاں کو پیدا کیا ہے۔ خواجہ نے کہا جس رب کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، میرے اونٹ مجھے چاہیے،
مجھے اپنے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ مسکرایا اور ہنسنے لگا، کہکا لگانے لگا کہ اے عبد المطلب، میں نے تجھے بڑا سمجھا تو چھوٹا نکلا، میں نے تجھے موزی سمجھا تو حقیر نکلا، میں نے سمجھا تو مجھ سے لڑنے آئے گا، میں نے سمجھا تو مجھ سے بدلہ لینے آئے گا، تو بدلہ کعبہ کے مسمار کرنے کے لیے، تو مجھ سے قبضہ واپس لینے کے لیے آئے گا، تو عجیب چھوٹا آدمی نکلا، تو اپنے اونٹوں کے لیے نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ فرمانے لگے ابرہہ کعبہ بہت بڑا ہے اور اس کا رب بھی بہت بڑا ہے، کعبہ بہت بڑا ہے، اس کا مالک بھی بہت بڑا ہے، کعبہ بہت بڑا ہے، اس کو بنانے والا بھی بہت بڑا ہے۔ اس بڑے گھر کی عبادت میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس بڑے گھر کی عبادت میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ خود خدا خود کرے گا۔ حضرت خواجہ کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے، کہا ابرہہ کو اونٹ واپس کر دو، میں نے کیا سمجھا تھا یہ کیا نکلا، چلو اس کے اونٹ واپس کر دو۔ حضرت خواجہ اونٹ لے کر واپس نکلے اور اپنے قوم والوں سے کہا میں اللہ کریم کے دربار میں آسمان میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا عذاب گرنے والا ہے، اے میرے ماننے والوں، میرے ساتھیوں، چلو فی جبل میں چلتے ہیں، اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، ایک آبار اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، کعبے کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ کریم نے کوئی ایٹمی قوت نہیں بھیجے، اللہ کریم نے کوئی بم نہیں بھیجے، اللہ کریم نے کوئی ٹینک نہیں بھیجے، اللہ کریم نے کوئی آگ نہیں بھیجے، اللہ کریم نے کوئی آگ کا شعلے آسمان سے نہیں برسائے، اللہ کریم نے آسمان سے بڑے پتھر نہیں برسائے۔ اللہ کریم نے کہا اے ابابیل، کہاں ہو تم؟ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، ابابیل جسے کہتے ہیں چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں، آسمان پہ اڑتے ہیں، ساتھ اڑتے ہیں۔ اللہ کریم نے کہا آئین ابابیل، ابابیل کی طرح ہے، ابابیل آئے۔ اللہ نے فرمایا خذ الحجرہ، خذ الحجرہ، چھوٹے چھوٹے کنکر پکڑو، چھوٹے چھوٹے کنکر پکڑو۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر پکڑے۔ اللہ نے فرمایا ہر پرندے کو تین کنکر پڑنے ہیں، ایک منہ میں، دو پنجوں میں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس فوج کعبہ کو جس نے کعبۃ اللہ کے مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر اٹھا کے آ رہے ہیں، ان کو تباہ کرو، اللہ کا حکم ہے۔ جب ابابیل وہاں سے آتے ہیں، اللہ کریم کو ان ابابیلوں کا تذکرہ اتنا اچھا لگا، اللہ کریم نے ان ابابیلوں کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ مکہ کا مکرمہ کا وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے تنگ کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے در پہ تھے، حضور کو قتل کرنے کے لیے در پہ تھے، حضور کو جلا وطن کرنے کے لیے در پہ تھے۔ اللہ نے تسلی کے لیے یہ سورت نازل کر دی، اے میرے آقا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل والوں کو کس طرح سے ختم کیا، میں نے ان کو تباہ کیا، نام و نشان ان کا باقی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کس طرح سے بنایا ان کو، میں نے ذلت کا ہمکنار بنایا، ذلت کا نشان بنایا، کوئی ایٹمی قوت نہیں بھیجی، کوئی بڑا سا پھٹاگر آدمی نہیں بھیجا انہوں کے لیے، میں نے بڑا ہاتھوں پہلوان نہیں بھیجا انہوں کے لیے، بڑی فوج نہیں بھیجی ہم نے، کوئی انسان نہیں بھیجا، کوئی جن نہیں بھیجے، کوئی فرشتے نہیں بھیجے، میں نے چھوٹی سی مخلوق ابابیل بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بھیج دیا ہم نے ان کے اوپر ابابیلوں کی لشکر، ترمیہم۔ اللہ نے فرمایا پھینکو پتھرے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہوں نے پتھرے پھینک دی، ہاتھی کے اوپر ابرہہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے انہوں نے پتھر چھوڑ دیے، ادھر سے پتھر نکلا، حدیث میں آتا ہے ساتوں زمینوں کو اندر سوراخ، اور یہ نہیں یہاں لگ گیا تو ایک ہی جگہ سے ہی سوراخ ہو گئے، نہیں، حدیث کے وقتوں میں آتا ہے ان کا جسم اس طرح سے چھلنی ہو گیا، اس طرح سے چھلنی ہوتا گیا جس طرح سے ریت کا ذرہ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اللہ کریم نے آخر میں خود سمجھایا کہ ان کو میں نے کس طرح سکھایا، فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان کو اس طرح سے میں نے ختم کیا جس طرح سے کھایا ہوا بھوسا، اس طرح سے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ہاں جی، جو کہ جس بھینس کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے ذبح کرنے کے بعد اس کی جو اجڑیاں ہوتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں، ان سے جو گندگی نکلتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے، بالکل بھسا ہوا ہوتا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، دوبارہ استعمال میں نہیں آتا، نہ جلنے میں نہ استعمال کرنے میں۔
ہم کو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کو میں نے تباہ کر دیا، مسمار کر دیا۔ میں حضور کے آنے سے پہلے اللہ کریم نے ایک معجزہ دکھایا، کعبہ کو پاک کر دیا۔ جب حضور آئے تو سر آفرین سے آ گئی دنیا، ہزاروں دنیا میں روشنی چھا گئی۔ آقا آ رہے ہیں، دنیا کو چمکاؤ، آقا آ رہے ہیں، ستاروں کو چمکاؤ، آقا آ رہے ہیں، چاند کو چمکا دو، اے فرشتے جنت کو سجاؤ۔ اللہ یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ جنت نہیں سجا؟ اللہ کیا ماجرا ہے؟ جنت کبھی سجا نہیں، کیا ماجرا ہے؟ دیواریں سجے نہیں، کیا ماجرا ہے؟ زمین کب کچھ بھی نہیں سجا، اللہ جا آج سجایا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آج میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آج میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کے آنے سے دنیا تو بہت ہی چمک اٹھا۔ آخر میں ایک انداز ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرمائے۔ سب محبت سے آمین بولو۔ اور ہمارے بڑے علامہ ہیں، وہ فرماتے تھے کہ وہ اللہ رب العزت ان کے جنت کے قبرستان پہ کرو رحمت برکت نازل فرمائے۔ میرے استاد تھے ڈاکٹر خالد منصور رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبر پہ کرو رحمت نازل فرمائے۔ وہ اپنے تقاریر میں اشعار پڑھا کرتے تھے کہ میں ان کے انداز میں آپ کو آخر میں اشعار پڑھ کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وہ پڑھتے تھے حشر کا ڈر مجھے اس لیے ہو امین، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ۔ محبت سے پھر سبحان اللہ۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امین، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے قدموں